جیسے ہی 14 اگست آتی ہے تو ہمیں اپنی آزادی کا دن یاد آتا ہے، اور ہم اپنے آزادی کے دن کے موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یوم آزادی کے طور پر اس دن کو مناتے ہیں۔ یہ دن اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اس روز اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کی انتھک محنت کے نتیجے میں ایک الگ ریاست انہیں عطا فرمائی، اور یہ الگ ریاست ہمیں فری میں نہیں ملی، بلکہ تقریباً 10 لاکھ افراد کی قربانی کے نتیجے میں یہ ملک ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کتنا پاکیزہ نعرہ ہمارے بزرگوں نے چنا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی یہ بہت زیادہ پاکیزہ نعرہ تھا، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس فضل اور احسان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آزادی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ یہ نعمت دے سکتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس نے ہمیں یہ ارض پاک، یہ پاک خطہ نصیب فرمایا، اور شکر ادا کرنے کے لیے ہم نے انبیاء کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے، آپ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب مدینہ گئے تو آپ نے پوچھا، یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ کس چیز کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہود اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی، آزادی ملی تھی۔ اس خوشی میں 10 محرم کا روزہ یہودی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتا ہوں، انبیاء کے بھائی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی کے دن کو روزہ رکھ کر، عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر کے اللہ کو راضی کیا ہے۔ تو اس طرح کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح نصیب فرمائی، مکہ فتح ہوا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز، جو آپ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، آپ نے 2 رکعت کی بجائے 8 رکعتیں ادا کی جس دن مکہ فتح ہوا، یعنی نفلی عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، نماز کے طور پر نفلی عبادت کر کے۔ تو یہ ہے ہماری جو آزادی منانے کا انداز، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ آج کل جیسے نوجوان طبقہ آزادی مناتا ہے کہ باجے کے ساتھ، باجے گاجے کے ساتھ، پھونپھوں کے ساتھ دنیا کو تنگ کر کے، مریضوں کو تنگ کر کے، لوگوں کی نیندیں خراب کر کے، اور معاشرے کے اور اہل علاقہ کے لوگوں کو پریشان کر کے، اور موٹر سائیکلوں کے سیلنسر نکال کر، ان کی عجیب وازیں نکال کر، اور اسی طرح سے اپنے منہ پر، اپنے ماتھے پر عجیب و غریب قسم کی چیزیں لگا کر، اور
عجیب و غریب قسم کے ماسک خرید کر ان کو اپنے چہرے پر لگانا، یہ آزادی کا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس لیے یہ ملک حاصل نہیں کیا تھا کہ اس میں اس قسم کی آزادی ہو، اور اس دن باہر نکل کر نوجوانوں کا، نوجوان لڑکوں کا، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ملنا، ہلا گلا کرنا، اور اس انداز سے رش میں جا کر لڑکی کے ساتھ مس کرنا اور لگنا اور کوشش کرنا، یہ اس لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں نہیں دی تھی، بلکہ یہ قربانیاں اس لیے تھیں کہ اس ارض پاک میں ہم آزادانہ طور پر اپنی عبادت کر سکیں۔ اور مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے دو الگ الگ طریقے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیں آزاد ماحول ملنا چاہیے عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو اسی لیے فرمایا نا، الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ وہ لوگ بے شک جنہیں ہم نے زمین میں رہنے کی جگہ دی آزادانہ طور پر، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر آزادی دے تو یہ کام کرنے ہیں، نماز کا اہتمام کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے روکنا ہے۔ یہ ہے یعنی پوری طور پر اقامت دین کی کوشش کرنا، یہ ہے اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد جو ہمارا سب سے اہم کام ہے۔ اور اسی طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی ہے، اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے، تحفظ کے لیے اندرونی اور بیرونی جتنی بھی سازشیں ہیں، ان سب سے نمٹنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ آزادی ہم سے یہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ یہ آزادی چھن نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ اس کے تحفظ کے لیے جتنی بھی اندرونی سازشیں ہیں اور جتنی بھی بیرونی سازشیں ہیں، ان سب کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ نمٹنا اور ہر وقت تیار رہنا، یہ آزادی کا تقاضا ہے۔ اور اسی طرح جو جن شہداء نے اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی شہادتیں پیش کی، بزرگوں نے، نوجوانوں نے، مردوں نے، عورتوں نے جس انداز کے ساتھ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کیا اور نہیں پرواہ کی اپنی جان کی، یہ آزاد ملک ہمارے لیے انہوں نے حاصل کیا۔ ہمیں ان بزرگوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، انہیں دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے اس نیک مقصد کو پورا فرمائے۔ اور اس سے بڑھ کر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کے اس لگائے ہوئے نعرے کو، جس نعرے پر انہوں نے پاکستان کو حاصل کیا تھا، اس کی لاج رکھیں۔ اس ملک میں وہ قانون بنائیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اس ملک سے ان قوانین کو ختم کریں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف ہیں، منافی ہیں۔ ایسی باتیں اس ملک پاکستان میں لائیں جن کا تقاضا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آزادی کے اس دن پر اپنے ان چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے، اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور اقامت دین کی ہر وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بزرگوں کے لگائے گئے اس نعرے کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ اور اس ملک میں ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس ملک میں ہر قانون لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس ملک پاکستان کی صحیح معنوں میں آبیاری کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔